اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کروڑوں درود کروڑوں سلام محمد و آل محمد و اہل بیت سلام پر۔ سورۃ النساء میں ایک آیت ہے، سورۃ النساء میں ایک آیت ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کافر کبھی بھی مسلمانوں پر غالب نہیں آ سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں کبھی بھی کافروں کو مسلمانوں پر غالب نہیں آنے دوں گا۔ اب ایک سوال اور اس میں اٹھتا ہے کہ جو کافر غزوات میں، جنگوں میں، سیاست میں مسلمانوں پر جو غالب آ جاتے ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ، اس آیت میں اور ان باتوں میں کافی سارا ڈیفرنس، کافی سارا فرق آ جاتا ہے۔ یہاں عقل تھوڑی سی جو ہے نا وہ دنگ رہ جاتی ہے۔ اب کافر کیوں غالب آتا ہے مسلمانوں پر؟ تھوڑی سی تحقیقی گفتگو ہے میری، پلیز ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ ٹک ٹاک، یوٹیوب، کافی سارا اپنا جو قیمتی وقت ہے نا وہ آپ ایسے ہی اپنی مرضی سے ضائع کرتے ہیں۔ اگر کوئی 5 منٹ مجھے دیں گے، مجھے سنیں گے تو آپ کو کافی کچھ ملے گا، آپ کا کافی علمی استفادہ ہوگا۔ تو کافر غالب کیسے آتے ہیں مسلمانوں پر؟ وہ کافر ان مسلمانوں پر غالب آتے ہیں، ان میں سے کئی جو مسلمان ہیں، ان میں سے کئی مسلمان وہ مسلمان ہی نہیں ہوتے۔ اب یہ بھی بڑا لاجیکل سوال ہے کہ وہ ہے مسلمان لیکن وہ مسلمان نہیں ہوتے۔ اب اس میں کیا فرق ہے؟ اب گفتگو آگے کرتا ہوں۔ فرق یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں لیکن وہ مومن نہیں ہو پاتے، ان کا ایمان کمزور ہوتا ہے، ان کا ایمان کامل نہیں ہوتا، اس لیے ان پر کافر غالب آ جاتے ہیں، ہر میدان میں غالب آ جاتے ہیں۔ تو کن کا ایمان کمزور ہوتا ہے؟ مسلمان اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اب سورۃ النساء سے ہم تھوڑا سا آگے چلیں گے کہ دیکھیں جو مسلمان ہے وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، عمرہ حج ادا کرتا ہے، اور باقی جو رمضان شریف کی عبادات ہیں وہ بھی پوری کرتا ہے۔ بظاہراً تو وہ ظاہری طور پر تو وہ مسلمان ہوتا ہے۔ ان میں سے کئی ایسے ہوتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے۔ قرآن کی روح سے وہ مومن نہیں ہوتے، قرآن کی روح سے۔ اب مسلمان میں اور مومن میں فرق کیا ہے؟ اگر ایک بندہ مسلمان ہے، شناختی کارڈ پہ مسلمان ہے، سرکاری کاغذات، سرکاری فارم پہ وہ مسلمان ہے لیکن وہ مومن نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے، کیا ریزن اس کا کیوں نہیں ہے؟ اب ہم آگے چلتے ہیں سورۃ حجرات میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، صرف تم منہ سے کہتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو، سورۃ حجرات میں تم صرف منہ سے کہتے ہو کہ تم مسلمان ہو، ایمان نہیں لائے ہو۔ منہ سے کہنے سے مراد یہ ہے، زبان سے کہنے سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے شہادت پڑھی، ہم مسلمان ہیں، وہ مسلمان ہو گئے، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن تم ایمان نہیں لائے، صرف منہ سے کہتے ہو مسلمان ہیں۔ مگر کیوں؟ کیونکہ مسلمان ایمان کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ مسلمان ایمان کے اس مقام تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک وہ مکمل توحید پر عمل پیرا نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے، اس پر نہ چلے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ پاک سورۃ روم میں آیت نمبر 47 میں فرماتا ہے کہ ہم مومنین کی مدد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سورۃ روم میں فرماتا ہے آیت نمبر 47 میں کہ ہم مومنین کی مدد کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔
اب اس طرح کے چلے سورۃ انفال آیت نمبر 19 یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب اس سے آگے آیت چلی گئی ہے سورۃ انفال میں کہ یقیناً اللہ مومنین کے ساتھ ہے۔ اب اللہ کن مومنین کے ساتھ ہے؟ اب ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، اب ہم آ جاتے ہیں سورۃ توبہ آیت نمبر 112 میں آ جاتے ہیں کہ اللہ کن مومنین کے ساتھ ہے اور کن کے ساتھ نہیں ہے، اور ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں۔ تو اب ہم اس کا جواب قرآن سے پوچھتے ہیں اور آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 1، سچے دل سے توبہ کرنے والے۔ ہم مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ مسلمان تو ہم بن گئے لیکن ہم مومن نہیں بن سکے، تو ہم مومن کیسے بنیں، ہم مسلمان کیسے بنیں؟ تو نمبر 1، توبہ کرنے والے، سچے دل سے توبہ کرنے والے، سچے دل سے توبہ، کہ گناہ کیے ہیں، اب اس گناہوں سے توبہ ہوگی، توبہ کر لی، آگے گناہ نہیں کریں گے، اللہ سے وعدہ کیا یا اللہ آگے گناہ نہیں کروں گا، میری توبہ، سچے دل سے اللہ توبہ کرتا ہوں۔ آگے نمبر 2، اللہ کی بندگی کرنے والے، سچے دل سے اللہ کی بندگی کرنے والے، اس کی حمد کرنے والے، روزے رکھنے والے، روزوں کی حفاظت کرنے والے، رکوع میں جھکنے والے، سجدے سے گزرنے والے، طویل سجدے کرنے والے، طویل سجدے کرنے سے طویل، یہ آپ کو کچھ نشانیاں بتاتا ہوں نا قرآن کی روح سے، طویل سجدے کرنے سے۔ آگے نیکی کی تلقین کرنے والے، قرآن کی تبلیغ کرنے والے، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے، سچے دل سے حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے سے، یہ بھی مومن کی نشانی، جس میں یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں نا، اس میں مومن کی کوالٹی آ جاتی ہے۔ اور اپنی حدوں کی حفاظت کرنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب یہ بہت بڑا لاجک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیسے کر سکتا ہے بندہ اس فتنے والے گندے دور میں۔ نعوذ باللہ، یہ کچھ دنوں سے ویڈیو گردش کر رہی ہیں کہ مولوی نے مسجد میں محراب میں نعوذ باللہ ایک بچے کے ساتھ بدفعلی کی، فلانے مولوی میں مسجد میں کی، اس نے مدرسے کے ساتھ بدفعلی کی۔ یہ مومن تو کیا، یہ ایسے لوگ مسلمان بھی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، ایسے لوگ۔ اور فتح اور کامیابی کے ساتھ حکمرانی کرنے والے، اور اپنی رعایا، اپنے سے کم تر سے محبت کرنے والے، حسن اخلاق سے پیش آنے والے، یہ بہت مشکل کھٹن جو ہے نا، یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ اب ہم فرق کیسے کریں گے مومن اور مسلمان کا؟ مومن کا جو اللہ فرماتا ہے کہ قرآن کی ایک ایک کی طرح مومن کا چہرہ ہوتا ہے، ایک آیت کی طرح مومن کا چہرہ ہوتا ہے۔ جیسے قرآن کھولے نا، قرآن اپنی ایک آیت مبارکہ کی وضاحت کرتا ہے، اس طرح مومن جو ہوتا ہے نا، اس کا جو چہرہ مبارک ہوتا ہے نا، وہ آیت کی طرح ہوتا ہے، قرآن کی آیت کی طرح ہوتا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں، گفتگو آگے کرتے ہیں۔ سورۃ مومن میں پھر میں نے سورۃ مومن کی کچھ 10 آیتیں پڑھی۔ قد افلح المومنون، فلاح پائی ہے ایمان والوں نے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک، یہ سورۃ مومن کی آیت ہے، فلاح پائی ہے بے شک ایمان والے مومنوں نے۔ جو کچھ آپ کی خدمت میں پیش کیا نا، جو اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں نا، انہوں نے فلاح پائی ہے۔ اچھا، ایک سورۃ معون کی ایک آیت میری نظر سے گزری، اس میں اللہ فرماتا ہے فویل للمصلین، پھر تباہی ہے
ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، استغفر اللہ، اللہ کریم نے کتنی سخت ایت اتاری ہے، کتنی تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اچھا بھائی تباہی کیوں ہے؟ بھائی وہ تو نماز بھی پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے تباہی کیوں ہے؟ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو پھر ان کی تباہی کیوں ہے؟ یہ تباہی کا ذکر اللہ پاک ان کے لیے کر رہا ہے جو اپنی نمازیں دکھاوے کی پڑھتے ہیں، نمازوں کی حفاظت نہیں کرتے، اپنے سجدوں کو طویل نہیں کرتے، اپنے سجدوں کی حفاظت نہیں کرتے، نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل و دماغ ذہن کہیں اور ہوتا ہے۔ یہ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ مطلب تباہی سے مراد ہے اگر جو بندہ ایسی دکھاوے کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے حضور پیش نیت کرے یا اللہ پاک میں تیرے حضور پیش ہوں، اور روح اس کی کہاں ہو، ذہن کہاں ہو، اللہ فرماتا ہے ہلاکت ہے، تباہی ہے ایسے نمازیوں کے لیے۔ بے شک وہ نہ نماز پڑھیں، کیوں وہ خود کو تباہ کر رہے ہیں، کیوں خود کو وہ ہلاکت کے قریب لے کر جا رہے ہیں؟ اگر وہ اپنی نمازیں ہی پوری نہیں کر سکتے، اگر وہ اپنی نمازوں کی حفاظت ہی نہیں کر سکتے، ان کے لیے تباہی ہے۔ غرض یہ ہے کہ ایک دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ سن نسائی کی حدیث ہے کہ مومن تم میں سے ایمان والا مومن وہ ہے جو خود اپنے لیے پسند کرے اور اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، اس کے ساتھ انصاف کرے۔ اب ایک بندہ اسٹیبل ہے، ایک بندہ سکھ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، نمازی بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، متقی بھی ہے، لیکن وہ اپنے اقربا کے ساتھ وہ بددیانتی کرتا ہے، وہ مومن نہیں ہے، اللہ پاک اس کی نماز اس کے منہ پر مار دے گا، وہ فارغ دین سے۔ یہ فرق ہے مومن اور مسلمان میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، بخاری، مسلم، ماجہ، داؤد، شیعہ، سنی، کافی کتابوں میں حدیث ہے کہ یا رسول اللہ، مومن اور منافق میں، مسلمان، مومن اور منافق میں فرق کیا ہے؟ فرق کیسے کریں گے؟ پہچان کیسے ہوگی؟ یہ بندہ مومن ہے یا منافق ہے؟ یہ بندہ مسلمان ہے یا مرتد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی طرف دیکھا، ایسے اشارہ کیا، ایسے، سنو علی، تم سے مومن ہی محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض رکھے گا، اور یہ نچوڑ ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا اور بخاری مسلم کی جو آپ کو حدیثیں سنائی ہیں ان کا یہ حدیث مبارکہ نچوڑ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ علی کل ایمان ہے، آپ نے فرمایا کہ علی ام الکتاب ہے، علی علم الکتاب ہے، عندہ ام الکتاب، علی کے پاس پوری کتاب کا علم ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ علی سے مومن ہی محبت رکھے گا اور منافق علی سے بغض رکھے گا۔ جو علی کا مومن ہوگا اس کے دل میں توحید ہوگی، اس کے دل میں رسالت ہوگی، اس کے دل میں امامت ہوگی، اس کے دل میں ولایت ہوگی، اس کے دل میں ائمہ کرام اہل بیت کی محبت ہوگی۔ یہ سب سے بڑی نشانی مومن کی ہے، یہ سب سے بڑی نشانی مومن کی ہے۔ بظاہراً مسلمان، نمازی، متقی، پرہیزگار ہزاروں لاکھوں آپ کو مل جائیں گے، لیکن اس میں چند مومن ملیں گے، چند مومن، ان کی نشانیاں بتائی ہیں، وہ چند مومن ملیں گے ان میں سے۔ جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا نا، اس میں یہ نشانیاں پائی جائیں گی، یاد رکھنا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دیسہ مبارکہ تھی 18 ذوالحج مقام غدیر پر، جس کو حدیث ثقلین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو لوگو غور سے، بہت بڑا واقعہ ہے مقام غدیر کا، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین کلنی ترکت فیکم ثقلین اطراتی اہل بیت کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت میری اہل بیت، قیامت تک ان کو نہ چھوڑنا، ایک کو بھی چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ آج آپ دیکھ لیں، آج آپ دیکھ لیں، شیعوں کو برا بھلا کہتے ہو، شیعہ کے پاس توحید مکمل ہے، شیعہ کے پاس رسالت مکمل ہے، شیعہ کے پاس امامت مکمل ہے۔ پیغمبر نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ شیعہ کے پاس قرآن بھی ہے، اہل بیت بھی ہے۔ نبی نے فرمایا علی تجھ سے مومن ہی محبت کرے گا۔ شیعہ کو ساری دنیا کہتی ہے یہ مومن جا رہا ہے، یہ مومن ہے۔ سنی شیعہ سے یہ نہیں پوچھتا شیعہ ہو، کہتا مومن ہو؟ یہ شیعہ کہتا الحمدللہ مومن ہو۔ یہ شیعہ کا ٹائٹل لیبل ہی مومن ہے۔ اب آگے آپ خود اندازہ لگا لیں شیعہ کا سٹیٹس کیا ہے۔ علی سے محبت مومن ہی کرے گا اور علی سے بغض منافق رکھے گا۔ منافق کبھی بھی علی کا ذکر نہیں کرے گا، اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا، 5 دن پاک کا ذکر نہیں کرے گا، 12 ائمہ کا ذکر نہیں کرے گا، 14 معصومین کا ذکر نہیں کرے گا، محفل میں مجلس میں گھر میں باہر کبھی ذکر نہیں کرے گا۔ جو منافق ہوگا ذکر نہیں کرے گا، اور جو مومن ہوگا وہ کٹر شیعہ ہوگا، ہر جگہ ذکر اہل بیت کرے گا۔ تب آپ کو پتہ چل جائے گا یہ منافق ہے۔ بے شک اس کے ماتھے پر نمازوں کے نشان ہوں گے، سجدوں کے نشان ہوں گے، لیکن وہ منافق ہوگا۔ اور جو منافق ہے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے، جو منافق ہے سورۃ آل عمران میں، منافق کا وہی ٹائٹل ہے، منافق کی وہی نشانی ہے، منافق کا وہی درجہ ہے تو جو مرتد کا ہے، کافر کا ہے۔ قرآن میں یہ نام ہے نا آگے منافق کے۔ کافر تو وہ ہے جس نے کلمہ ہی نہیں پڑھا نا، اور منافق کون ہے؟ جس نے کلمہ پڑھا، اوپر سے کلمہ پڑھا، اندر سے کچھ بھی نہیں، خاموش۔ بغض کس سے بغض؟ اللہ کے رسول سے بغض، مولا علی سے بغض۔ وآخری دعوانا الحمدللہ وما علینا الا البلاغ۔